السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ آپ کا اس وظیفے میں سواگت ہے، استقبال ہے۔ ہم دل سے شکر گزار ہیں کہ آپ اس چینل پر تشریف لے کر آئے۔ آج ہم جانتے ہیں سورہ رحمان کے بارے میں۔ سورہ رحمان جو ہے 27ویں پارے پر مکمل ہوئی ہے اور 27ویں پارے پر ہی شروع ہوئی ہے، 27ویں پارے پر ہی مکمل ہو چکی ہے۔ یہ 27ویں پارے پر ہی مکمل ہونے کے بعد میں اس کی فضیلت، یہ چھوٹی صورت ضرور ہے لیکن اس کو چھوٹا نہ سمجھے، اس کے کمالات، اس کے برکات بہت زیادہ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اے علی، اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کیا کرو۔ ہر چیز کی ایک زینت ہوتی ہے، قرآن عظیم کی زینت سورہ رحمان ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سورہ رحمان کو قرآن پاک کی دلہن اور زینت فرمایا گیا ہے۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات اور ذات پر اعتقاد، ایمان کی زینت ہے۔ اس صورت کو جنت کی حوریں اور حسن و جمال، ان کے زیورات کا ذکر ہے۔ یہ چیز جنت کی زینت ہے۔ اس صورت کو اسی لیے قرآن کی زینت کہا گیا ہے، اور اس میں 31 مرتبہ جو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ہے، اللہ کی اس پر ذکر کیا گیا ہے، اور اسی وجہ سے اس صورت کو قرآن کی زینت کہا جاتا ہے۔ اور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے بارے میں بہت ساری روایتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ جو بندہ اس کو پڑھتا ہے، سنتا ہے، سورہ رحمان کو اگر کوئی پریشان ہو اور اس سورہ مبارکہ کو پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اس پریشانی کو دور فرما دے گا۔ اگر کوئی بندہ کسی بھی مصیبت میں پھنسا ہوا ہے اور اس سورہ مبارکہ کو پڑھے سنے تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی اس پریشانی کو دور فرما دے گا۔ اگر کوئی بندہ اس کا کاروبار نہیں چل رہا ہے تو کاروبار کے لیے پڑھے، اور اگر نہیں پڑھ سکتا تو صرف سن لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اس کاروبار میں بھی برکت عطا فرمائے گا۔ اور کوئی بندہ پریشان ہے، بے کاروبار ہے، اس کو کاروبار، کام کاج، جاب نہیں مل رہی، تو اس سورہ مبارکہ کو پڑھے سنے اور دعا کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی غیب سے مدد فرمائے گا۔ اسی طریقے سے کوئی بندہ کسی بھی مشکلات میں، مصیبت میں، حادثات میں، کسی بھی پریشانیوں میں گھرا ہوا ہے تو اس سورہ مبارکہ کی کثرت سے تلاوت کرے، سنے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دے گا۔ جس کے کاروبار میں، دکان میں برکت نہیں ہو رہی، گراہک نہیں آتے، تو اس کے لیے پڑھے سنے تو اللہ تعالیٰ اس کی غیب سے مدد فرمائے گا، رزق میں، کاروبار میں خیر و برکت کے نزول فرمائے گا۔ اور اسی طریقے سے کوئی بندہ کسی بھی کام نیک جائز تمنا کے لیے پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی غیب سے مدد فرماتا ہے۔ اور کوئی بندہ اگر پریشانی میں مبتلا ہو چکا ہے، اس پریشانی سے کوئی اس کو چھٹکارا نہیں مل رہا تو اس کے لیے بھی بہت مفید ہے۔ کسی کو سانس کا مرض ہو تو اس آیہ مبارکہ کو پڑھے، سورہ مبارکہ کو پڑھ کر پانی پر دم کر کے پیتا رہے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کی چند دنوں میں وہ سانس کا مرض دور جاتا رہے گا۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی بندہ اس سورہ مبارکہ کو لگاتار پڑھتا ہے اور پڑھنے کے بعد میں اگر جو نیک جائز تمنا کے لیے دعا کرتا اللہ تعالیٰ سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اس جائز تمنا کو پورا عطا فرماتا ہے۔ رزق میں جنات، بھوت، پریت جس پر بھی ہوں، اس سورہ مبارکہ کو گھر میں پڑھے سنے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی غیب سے مدد فرماتا ہے اور اس کا جن بھوت کا خاتمہ فرماتا ہے۔ آئیے اب ہم پڑھتے ہیں، آپ سنیے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بہت ہی فائدہ ہوگا۔ پڑھتے رہیے، سنتے رہیے، دعا کرتے رہیے دل میں، انشاءاللہ جو جائز تمنا ہوگی اللہ اس کو پورا عطا فرمائے۔ چلیے ہم پڑھتے ہیں، آپ سنیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء
ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منه اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون
يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمسهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام آمنت بالله صدق الله العظيم
حضرات یہاں سے سورہ رحمان مکمل ہوئی۔ اب ہم دعا کرتے ہیں، آپ دعا میں شامل رہیے۔ دعا کرتے اللہ تبارک و تعالی جو بھی ہم نے سورہ رحمان پڑھی ہے مولا، اس میں جو غلطی خامی ہو اسے پڑھنے میں غلطیوں کو معاف عطا فرما۔ یا اللہ ہماری سورہ رحمان کو پڑھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ اس کی برکت سے تمام پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ جس نے پڑھی سنی ہے اللہ تبارک و تعالی سب کے پڑھنے سننے کو قبول فرما۔ یا اللہ سب کے دکان و مکان میں، رزق میں، کمائیوں میں خیر و برکت کے نزول عطا فرما۔ یا اللہ جس کی جو جائز تمنا اس کی جائز تمنا کو پورا عطا فرما، ہندوستان کے حالات کو بہتر عطا فرما۔ یا اللہ تعالی فلسطین و غزہ کے مظلوم مسلمان اور میرے مولا جہاں جہاں پریشان حال ہے، سنبھل کی اس طرف جہاں مسجد کا میرے مولا جو معاملہ چل رہا ہے اسے میرے مولا اس کے مسلمانوں کے حق میں عطا فرما۔ یا اللہ اس کی پریشانی کو دور فرما۔ یا اللہ سب میں آپس میں اتفاق و اتحاد دلی محبت پیدا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو ایک اور نیک بننے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ حالات ہندوستان کو بہتر عطا فرما، سب کو بھائی چارے کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم گناہ گار بندے ہیں، تیری بارگاہ میں دعا کرتے مولا ہم سب کو نیک جائز تمنا پورا عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر عطا فرما۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر ضرور کر دیجیے، چینل پر سبسکرائب کر دیجیے۔ ملتے ہیں جب تک کہ اگلے ویڈیو میں ہم تم دوستو احباب، اللہ حافظ۔